آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سبز باغ ہے، ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے، جو اسے بے دلی بے نیازی سے لے گا اسے اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جو اسے نفسانی لالچ سے لے گا اسے برکت نہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویب سیریز طریقہ محمدی کی آج 7واں ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو وہ طیش میں آ گئے، یعنی غصے میں آ گئے، اور فوراً اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ ری ایکشن دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ اسے روکو نہیں، چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور پیار و محبت اور نرمی سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو ذکر الہی، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ دیہاتی حضور کے انداز سے بہت متاثر ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تشریف لائے، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہوں نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ برا بھلا کہا۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی بات پہنچانے اور سمجھانے کا انداز۔ آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پریچر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور عمل دین کی تبلیغ کا عظیم ذریعہ ہے، جو نہ صرف دلوں کو چھونے والا تھا بلکہ عقل کو بھی متاثر کرتا تھا۔ اگر ہم ایز اے پریچر آپ کی جرنی کو اسٹارٹ سے دیکھیں تو ہمیں وہ اسٹریٹجی بہت زبردست لگتی ہے کہ آپ نے گریجولی کفار تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے بھروسہ مند لوگوں کو اسلام لانے کا کہا، پھر کچھ عرصے بعد اعلانیہ دعوت شروع فرمائی۔ اس کے بعد مکے کے باہر دیگر عرب کے قبائل، دیہات اور قبیلوں وغیرہ تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد دین اسلام کے احکام میں بھی مسلمانوں پر گریجولی امپلیمنٹ کیے گئے۔ ایک ساتھ سارے احکام مسلمانوں پر لازم نہیں کر دیے گئے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس تھا جو انسانی سائیکی، نیچرل ریکوائرمنٹس اور اس وقت کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ مکمل ہوا۔ اس انداز میں احکام نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آسانی کے ساتھ ان احکام کو سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور اپنی لائف اسٹائل میں تبدیلی لا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بہت ہی حکیمانہ اور فور سائٹڈ تھا۔ آپ نے جان لیا تھا کہ اگر تمام باتیں، تمام احکام ایک ساتھ اگر ان کو پابند بنایا جائے گا لوگوں کو، تو یہ لوگ ان کو قبول کرنے میں دشواری فیل کر سکتے ہیں، یعنی مشکل ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھاری پن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے آہستہ آہستہ گریجولی احکام کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ اپنایا، جس سے لوگوں کے لیے ان باتوں کو قبول کرنا بڑا ایزی ہو گیا تھا۔ جیسا کہ شراب کو حرام کرنے کا معاملہ، شراب پینے کی ممانعت یعنی حرام ہونا، یہ ایک ہی بار میں مکمل طور پر حرام نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام قرار دیا گیا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو سکیں، کیونکہ جس چیز کی عادت بن جائے، ہیبٹ بن جائے، اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ اگر عادت کسی نشے کی ہو تو اسے چھوڑ دینا اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ پلس یہ کہ مکے میں اس وقت شراب ایک ایسی چیز تھی جو مکے کے لوگوں کا ذریعہ معاش یعنی سورس آف انکم بن چکی تھی، اور اس سوسائٹی کا ہر فرد اس کی تجارت اور بزنس میں کسی نہ کسی طرح حصے دار تھا، یعنی انوالو تھا۔ اب اسٹارٹ میں پہلے مسلمانوں کے سامنے شراب کے فوائد اور نقصانات کا انالیسس پیش کیا گیا کہ شراب کی تجارت کے ذریعے جو بینیفٹ یعنی نفع حاصل ہو رہا ہے، یہ طبیعت میں ایک سرور کی لذت سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس ظاہری نفع سے زیادہ اس کے پوشیدہ چھپے ہوئے نقصانات ہیں، یعنی اس کے ہڈن سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، جس میں سب سے زیادہ خطرناک نقصان یہ ہے کہ بندے کی عقل جیسی عظیم نعمت ہی زائل ہو جاتی ہے اور وہ اچھے برے کی تمیز کو کھو دیتا ہے۔ اس تنبیہ کے بعد کچھ لوگوں نے شراب سے ہاتھ روک لیے، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ ناظرین، جو حضرات اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اب تک شراب پینے میں مصروف تھے، ان میں سے ایک نے نماز کے دوران سورہ کافرون کی تلاوت کی
اور ایک آیت کو غلط پڑھ دیا جس سے اس کے معنی بالکل چینج ہو گئے، جس کے بعد نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا اور حکم نازل ہوا کہ اے ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ اب جب نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے رکنے کا حکم آیا تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اب تک شراب پینا نہیں چھوڑی تھی وہ بھی اس سے باز آ گئے، اور وہ چیز جو ہمیں نماز سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہے اب ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، یہ والی باتیں ہونے لگی۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نماز کے ٹائم میں تو شراب پینا چھوڑ دی تھی، مگر وہ عشاء اور فجر کی نماز کے بعد شراب پیتے تھے، کیونکہ اگلی نماز میں کافی ٹائم ہوتا تھا جس میں نشے کا اثر اتر جاتا تھا۔ لیکن اس دوران شراب پینے ہی کی وجہ سے ایک اور واقعہ ہوا جس میں صحابی رسول شدید زخمی ہو گئے، اور اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب کی حرمت نازل فرما دی۔ فرمایا، اے ایمان والوں، شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم کامیابی پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آئے؟ ناظرین، تبلیغ دین، نیکی کی دعوت دینے یا برائی سے روکنے میں سامنے والے کا لحاظ رکھنا یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ آپ سامنے والے کے بلیف سسٹم کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سالوں کی پریکٹس کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بڑوں کو جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے انہیں غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سالوں کی ریاضتوں کو زیرو سے ملٹی پلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ بہت احتیاط سے الفاظ کے صحیح چناؤ کے ساتھ اسے سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنے میں سامنے والے کا لحاظ رکھنے کا اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا اور انہیں اس کا طریقہ بھی سکھایا۔ چنانچہ جب آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ دین کے لیے یمن میں بھیج رہے تھے تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ اللہ پاک کو ایک مانیں۔ جب وہ یہ بات جان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ پھر جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظوں پر غور کیا جائے تو اس میں ہمیں بہت سی حکمتیں، بہت سے ریزنز ملتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاذ کو پہلے توحید کا درس دینے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لہٰذا آپ نے پہلے ان کے بلیف سسٹم کو درست کرنے یعنی صحیح کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد دیگر فرائض وغیرہ کی اصلاح کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے تھے، مثلاً بات واضح کرنا اور ضرورت کے مطابق دہرانا۔ آپ جب بھی کوئی بات کرتے تو صاف اور واضح انداز میں فرماتے اور کسی خاص بات کی امپورٹنس کی وجہ سے یہ سمجھانے کی غرض سے 2 یا 3 بار بھی دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص اسے یاد کر لیتا تھا، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کو 3 بار دہراتے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے۔ اس بات کو آپ سب بھی سمجھتے ہوں گے کہ کوئی بھی بات مثال کے ذریعے سمجھائی جائے تو بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے اور دیر تک ذہن میں رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو مثالیں دے کر سمجھاتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا۔ کچھ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور فرمایا کہ تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہم اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل جائے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم،
اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا کہ اس کا ایک کان چھوٹا ہے، اور جبکہ یہ مر چکا ہے تو کوئی اسے کیسے لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ بعض باتیں سوالیہ انداز یعنی کوئسچننگ مینر میں سمجھانا فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی چیز کی اہمیت بیان کرنی ہو، اہم بات سمجھانی ہو، یا کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرے تو آنسر میں اسٹوڈنٹ سے ایسا سوال کرنا جس کا جواب وہ جانتے بھی ہوں اور اس کا بتائی جانے والی بات سے ریلیشن بھی ہو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے گناہ کے ختم ہونے کی ایک مثال بیان فرماتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہ مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی نماز یا دیگر کسی بھی معاملے میں نالج نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھتا تو آپ نرمی اور شفقت سے اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں کسی کو چھینک آئی، میں نے نماز میں ہی یرحمک اللہ کہہ دیا، لوگ مجھے نظروں سے گھورنے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس پہ لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے مجھے چپ کروانے لگے، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد نماز مکمل ہوئی تو پیارے آقا نے مجھے بلایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، میں نے آپ سے زیادہ اچھے انداز میں سکھانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے مجھے نہ مارا نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی گفتگو والی کوئی چیز درست نہیں، نماز تو تسبیح، تکبیر اور تلاوت کا نام ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر مومن کی شان اور عظمت سمجھانے کے لیے آپ نے سوال فرمایا کہ مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حاضرین مختلف درختوں کے نام بتانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت ذہین تھے، فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بتانے سے حیا محسوس کی۔ پھر حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نہایت پیاری عادت تھی کہ آپ لوگوں کی غلطی کی طرف توجہ تو دلاتے اور اصلاح بھی فرماتے، لیکن یہ بیان نہ فرماتے کہ غلطی کس سے ہوئی ہے۔ یہ انداز اپنانے سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اصلاح بھی ہو جاتی تھی اور غلطی کرنے والے شخص کا پردہ بھی ہو جاتا تھا اور اسے برا بھی فیل نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے متعلق کوئی بات پہنچتی تو ان سے یوں نہ فرماتے کہ تم نے ایسا ایسا کیا، بلکہ فرماتے ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے جو ایسا ایسا کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مرتبے کے مطابق اصلاح فرماتے تھے اور موقع محل کے مطابق ہی نصیحت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے ابو مسعود، یاد رکھو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ اللہ پاک کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ پہنچتی۔ بعض اوقات غلطی کی بنیاد مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ اگر دور کر دی جائے تو آدمی اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے۔ نبی پاک بھی اس مبارک انداز کو اختیار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقہ جمع کرنے کا ذمہ دار بنایا کہ وہ لوگوں سے جا کر صدقہ جمع کرے۔ جب وہ واپس آئے تو بولے کہ یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے تحفے میں دیا گیا ہے، یعنی یہ بیت المال میں جائے گا اور یہ مجھے کسی نے جو بچ گیا وہ مجھے کسی نے تحفے میں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس عامل کا یعنی عمل کرنے والے کا کیا معاملہ ہے جسے ہم بھیجتے ہیں اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے، تو پھر وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر ہی کیوں نہ بیٹھا رہا کہ دیکھتا کہ کیا اسے تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص قیامت کے دن اس چیز کو اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ نذرانہ نہیں بلکہ رشوت ہے
کہ اس کے ذریعے زکوٰۃ دینے والا آئندہ زکوٰۃ کی رقم سے کچھ رقم کم کروانے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں یہ حکمت بھرا انداز بھی ملتا ہے کہ ہر جگہ صریح یعنی واضح لفظوں سے بات نہیں کی جاتی، بعض اوقات چھپے ہوئے لفظوں سے بات کرنے میں زیادہ اثر ہوتا ہے، حکمت عملی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ نے مجھے اور عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ نے مجھے اور عطا فرمایا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حکیم، یہ مال سبز باغ ہے، ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے، جو اسے بے دلی بے نیازی سے لے گا اسے اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جو اسے نفسانی لالچ سے لے گا اسے برکت نہ ہوگی، اور وہ اس کی طرح ہوگا جو کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حکمت بھری نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں دنیا سے جانے تک آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ چنانچہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مال دینا چاہتے تو آپ انکار کر دیتے، پھر جب اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے انہیں مال دینا چاہا تو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں اور انداز مبارک کا اثر تھا، جس کی بدولت آپ رضی اللہ عنہ کا دل دنیاوی مال کی محبت سے بے نیاز ہو گیا۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اور اسپیکٹ پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔